اگر آپ حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ کو بے خوف ہونا چاہیے، اور مزاحمت جو ہیں وہ بالآخر جیتتی ہے۔ جبر اور ظلم کی طاقت خواہ کتنی ہی طاقتور ڈہ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ فلسطینی جیت چکے ہیں اور فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا انشاءاللہ، اور حق سچ کی فتح ظلم اور جبر جہاں بھی ہوگا وہ شکست کھائے گا انشاءاللہ۔ اور حق اور سچ کی جدوجہد اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ لڑتے رہیں تو آپ جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ لیکن صبر کا ذرا وہ اس کی تشریح کریں۔ ہاں، صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے اور آپ آگے سے کچھ نہ کریں۔ صبر یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی یہ پیسفل نان وائلنٹ ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے، پیسفل نان وائلنٹ ڈیموکریٹک اسٹرگل ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس راستے کے اندر تکلیف برداشت کروں گا، نقصان برداشت کروں گا، لیکن راستہ چھوڑوں گا نہیں، خوفزدہ نہیں ہوں گا، بھاگوں گا نہیں، پسپا نہیں ہوں گا، شکست نہیں کھاؤں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا، ڈٹ کے رہوں گا۔ یہ جبر اور صبر کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف جبر ہے اور جبر کی طاقت ہے، اور دوسری طرف صبر ہے اور صبر جیتے گا اور جبر شکست کھائے گا۔ تو یہ ہے صبر۔ مایوسی نہیں ہونی ہاں، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، شکست خوردگی نہیں ہونی چاہیے، پسپائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں نا، نیلسن منڈیلا کی کتاب ہے الانگ واک ٹو فریڈم۔ میں اس جیل میں گیا ہوں، روبن آئی لینڈ میں، کیپ ٹاؤن کے اندر، جہاں وہ 30 سال رہے۔ اس کمرے میں، چھوٹا سا کمرہ، 30 سال وہ رہے۔ انہوں نے اس جیل کے اندر 30 سال گزارے، اور افریقن نیشنل کانگریس جو تھی وہ تو ایک چھوٹی سی ایک کام کے لیے بنی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ایڈل فرنچائز کی بنیاد پر کالے اور گورے کا ووٹ برابر ہے اور ہمارے ووٹ برابر کر لو، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگ نکلے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ، عوام کا حق حکمرانی بحال کرو، یہ کسی کو چوری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حق حکمرانی عوام کا ہے، دستوری پاکستان نے ان کو دیا ہے، اور کسی ادارے اور کسی گروہ اور کسی چوکیدار اور کسی پیرادار کو یہ حق نہیں ہے کہ عوام کے حق حکمرانی کو غصب کرے۔ بے شک، وہ اے کو ملے، بی کو ملے، سی کو ملے، جس کو بھی ملے، وہ عوام کے حق حکمرانی، بے شک۔ اس کو اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو وہ جب بنی تو اس چھوٹے سے کام کے لیے انہوں نے 100 سال جدوجہد کی۔ تو جدوجہد کے اوپر یقین رکھنی چاہیے، اور 30 سال وہ جیل میں رہے، 30 سال۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بناؤں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد میں 30 سال بعد باہر نکلا، تو جب مجھے پولیس لے جا رہی تھی تو پولیس والوں نے مجھے کہا کہ تم چند دنوں کے بعد رہا ہو جاؤ گے اور پھر تم ہیرو ہوگے اور لوگ تمہارے ساتھ تصویریں بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کہ میں ہیرو بن گیا اور لوگ میرے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، لیکن وہ چند دن نہیں تھے، 30 سال لگے اس میں۔ تو صبر کے ساتھ، صبر وہی کے ہے ساتھ جدوجہد کریں۔ ایک اور مقصد اتنا بڑا ہو ہاں، کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ کامیابی حاصل کر لی، جیل میں بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور ان کا مقصد بڑا تھا۔ عمران خان اب 2.5 سال ہو گئے ہیں جیل میں، کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، میں مر جاؤں گا جیل میں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ نہ کہیں کہ مر جائیں گے، آپ یہ کہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں۔ میں بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو وہ کہتے کہ میں مر جاؤں گا، میں یزید اور فرعونوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، ہمیں کھڑے رہنا ہے۔ دیکھیں، ان کی مزاحمت نے حوصلہ دیا ہے عوام کو، ان کی مزاحمت نے نئی نسل کو، جو نئی جنریشن ہے، ان کو حوصلہ دیا، ان کو مزاحمت کا راستہ سکھایا۔ اور آپ دیکھیں تقریباً 1 ماہ ہوا ہے، یعنی یہ تنہائی، قیدی تنہائی، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، 7 ہفتے سب سے بڑا عذاب۔ 7 ہفتے وہ ہو کہہ گئے، رہے کیوں؟ 16 اکتوبر سے 16 اکتوبر سے ہے، اندر سے صرف ہماری ملاقات ہاں 3 دفعہ شروع میں ہوئی ہے، 20 منٹ کے لیے ہفتے میں، ورنہ تو 16 اکتوبر سے بند ہے، بالکل بند ہے۔ ایسولیشن۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کا جو حق حکمرانی ہے وہ بحال ہو، اور یہ صرف یہ ہر وہ فرد جو کہ ڈیموکریٹ ہے، جو کہ جنون پولیٹیکل ورکر ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ کسی پیرادار، کسی چوکیدار، کسی جج، کسی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہ دے کہ وہ عوام کے حق حکمرانی کو غصب کرے۔ تو یہ تو قوم کی جنگ ہے، یہ تو پاکستان کی جنگ ہے، یہ تو آئندہ نسلوں کی جنگ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو شاباش دیتا ہوں، آپ جس طرح بہنیں ڈٹی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں
یہ مستقبل کی مزاحمت خواتین کا ہے. عام نے جو فلوٹیلا 500 لوگ تھے, 500 لوگ 44 ممالک سے تھے اور 20 دن کے سفر پہ تھے. اور اس فلوٹیلا کو ارینج کس نے کیا تھا؟ 22 سال کی سویڈن کی ایک بچی گریٹا نے. تو خواتین کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے. اور آپ لوگ تینوں جس انداز سے اپنی بائی کی اور اپنی بائی کے ساتھ اپنی قوم کی جو جنگ لڑ رہی ہے, یہ قابل تقریر ہے. دسمبر کا مہینہ ہے, آپ دیکھ لیں اتنی ٹھنڈی راتیں ہیں اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, آگ جلائی ہوئی ہے بچوں نے. بس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رات کو جب بتیاں بند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ کارروائی کرنے لگے. ابھی یہ کریں گے آپریشن کریں گے, آپریشن انشاءاللہ یہ اس وقت کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں عمران خان پہ. عمران خان کے اوپر تو نہیں یہ کر رہے, وہ ان کو خوف 25 کروڑ لوگوں سے ہے کہ اگر یہ چیز سسٹم ہو گیا تو ہماری جو ایلیٹ کیپچر کی جو کنٹرول ہے, کھاؤ لوٹو کھاؤ اور ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, پھر کیا کریں گے؟ عمران خان یہی تو کہتے ہیں کہ غلامی اگر آپ کریں پانی والا لے آئے ٹینکر واٹر کین اور یہ دیکھیں کہاں تک یہ وہاں یہودیوں نے بھی اسرائیلیوں نے بھی ان کو اٹھا لیا تھا. اس کا بتائیں. یہ 20 دن اور 20 راتوں کا سمندری سفر تھا. اور 3 سی اسٹارمس, ایکسٹریم سی اسٹارمس, اور 3 ڈرون اٹیک جو ہمارے کوئی 8 کشتیاں تباہ کر دی ان لوگوں نے, اور 2500 کلومیٹر کا سمندری سفر. تو اس کے بعد پھر انہیں ہمارے اوپر کمانڈو ایکشن کیا, اور 6 دن جو ان کے بہت ہی ایک بدنامی زمانہ نیگیو ڈیزرٹ میں, صحرائی نقب میں ان کا ایک ٹارچر سیل ہے, تو وہاں پہ اس نے رکھا. لیکن مزاحمت بالآخر کامیاب ہوتی ہے. اس کا بتائیں نا جہاں رکھا تھا, بس جہاں رکھا تھا وہ تو ظاہر ہے جو وہ تو انسان نہیں ہے اسرائیلی جو ہے, وہ تو جس طرح قرآن میں کہا ہے اولئک ہم شر البریہ, وہ کرۂ ارض کی بدترین مخلوق ہے. یہ وہ بچوں کو جس طرح وہ جینوسائڈ جو چل رہی ہے بچوں کی, خواتین کی, نان کمبیٹنٹ سویلین انوسنٹ کی, تو ان کے سامنے تو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہوتے. وہ ٹارچر کر رہے تھے, ہمیں مار رہے تھے کتوں سے بھی. ہاں بالکل, وہ تو سارے سے دوائیاں نہیں دے رہے تھے, خوراک نہیں دے رہے تھے, ڈرنکنگ واٹر بھی نہیں تھا. 6 دن. اور لیکن اصل چیز یہ ہے نا جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کا مقصد درست ہے, اور آپ حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اور بالآخر وہ جو جبر کی طاقتیں خواہ وہ کتنی ہی طاقتور ہو, وہ سرنڈر ہو جاتی ہیں.